احد کی لڑائی میں جو کافر مارے گئے تھے ان کے عزیزوں میں انتقام کا جوش زور پر تھا۔ سلافہ نے جس کے 2 بیٹے اس لڑائی میں مارے گئے تھے منت مانگی تھی کہ اگر عاصم کا، جنہوں نے اس کے 2 بیٹوں کو قتل کیا تھا، اگر اس کا سر ہاتھ میں آ جائے تو اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ اس لیے اس نے اعلان کیا تھا کہ جو عاصم کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دوں گی۔ سفیان بن خالد کو اس لالچ نے آمادہ کیا تھا اور ان کا سر لانے کی کوشش کرے۔ اس نے عزل و وقار کے چند آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا۔ ان لوگوں نے اپنے کو مسلمان ظاہر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تبلیغ کے لیے اپنے ساتھ چند حضرات کو بھیجنے کی درخواست کی، اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی ساتھ بھیجنے کی درخواست کی کہ ان کا وعظ پسندیدہ بتلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو اور بعض روایات میں 6 آدمیوں کو ان کے ساتھ کر دیا، جن میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ راستے میں جا کر ان لے جانے والوں نے بدعہدی کی اور دشمنوں کو مقابلے کے لیے بلایا، جو 200 آدمی تھے، اور ان میں سے 100 آدمی بہت مشہور تیر انداز تھے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو مکہ والوں کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ راستے میں بنو لحیان کے 200 آدمیوں سے مقابلہ ہوا۔ یہ مختصر جماعت 10 آدمیوں کی یا 6 آدمیوں کی یہ حالت دیکھ کر ایک پہاڑی پر چڑھ گئے۔ کفار نے کہا کہ ہم تمہارے خون سے اپنے زمین رنگنا نہیں چاہتے، صرف اہل مکہ سے تمہارے بدلے میں کچھ مال لینا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تم کو قتل نہیں کریں گے۔ مگر انہوں نے کہا کہ ہم کافر کے عہد میں آنا نہیں چاہتے، اور ترکش سے تیر نکال کر مقابلہ کیا۔ جب تیر ختم ہو گئے تو نیزوں سے مقابلہ کیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھیوں سے جوش میں کہا کہ تمہارے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے، مگر گھبرانے کی بات نہیں، شہادت کو غنیمت سمجھو، تمہارا محبوب تمہارے ساتھ ہے اور جنت کی حوریں تمہاری منتظر ہے۔ یہ کہہ کر جوش سے مقابلہ کیا، اور جب نیزہ بھی ٹوٹ گیا تو تلوار سے مقابلہ کیا۔ معزز ناظرین، مقابلوں کا مجمع کثیر تھا اور آخر شہید ہو گئے، اور دعا کی کہ یا اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے قصے کی خبر کر دے۔ یہ دعا قبول ہوئی، اور اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہو گیا، اور چونکہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سن چکے تھے کہ سلافہ نے میرے سر کی کھوپڑی میں شراب پینے کی منت مانی ہے، اس لیے مرتے وقت دعا کی کہ اے اللہ، میرا سر تیرے راستے میں کاٹا جا رہا ہے، تو ہی اس کا محافظ ہے۔ اور وہ دعا بھی قبول ہوئی، اور شہادت کے بعد جب کافروں نے سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا جھنڈ بھیج دیا، جنہوں نے ان کے بدن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کافروں کو خیال تھا کہ رات کے وقت جب یہ اڑ جائے گی تو سر کاٹ لیں گے، مگر رات کو ایک بارش کی روح آئی اور ان کے بدن کو بہا کر لے گئی۔ اسی طرح 7 آدمی یا 3 آدمی شہید ہو گئے، غرض 3 باقی رہ گئے۔ تینوں حضرات سے پھر انہوں نے عہد پیمان کیا کہ تم نیچے آ جاؤ، ہم تم سے بدعہدی نہیں کریں گے۔ یہ تینوں حضرات نیچے اتر آئے، اور نیچے اترنے پر کفار نے ان کی کمانوں کی تانت اتار کر ان کی مشقیں باندھے۔ حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ پہلی بدعہدی ہے، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا، ان شہید ہونے والوں کا اقتدار ہی مجھے پسند ہے۔ انہوں نے زبردستی ان کو کھینچنا چاہا، مگر یہ نہ ٹلے تو ان لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ صرف 2 حضرات ان کے ساتھ رہے، جن کو لے کر ان لوگوں نے مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا، جن کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ امیہ کے بدلے میں قتل کرے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حارث بن عامر کی اولاد نے خریدا کہ انہوں نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ صفوان نے تو اپنے قیدی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً ہی حرم سے باہر اپنے غلام کے ساتھ بھیج دیا کہ قتل کر دیے جائے۔ اس کا تماشا دیکھنے کے واسطے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہوئے، جن میں ابو سفیان بھی تھا۔ اس نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہادت کے وقت پوچھا کہ اے زید، تجھ کو خدا کی قسم سچ کہنا
کیا تجھ کو یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن تیرے بدلے میں مار دی جائے اور تجھ کو چھوڑ دیا جائے کہ اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہے وہی ان کو ایک کانٹا بھی چبھے اور ہم اپنے گھر آرام سے رہے۔ یہ جواب سن کر قریش حیران رہ گئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جتنی ان سے محبت دیکھی اس کی نظر کہیں نہیں دیکھی۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیے گئے۔ معزز ناظرین، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ تک قید میں رہے۔ حجیر کی باندی جو بعد میں مسلمان ہو گئی، وہ کہتی ہے کہ جب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگوں کی قید میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن انگور کا بہت بڑا خوشہ آدمی کے سر کے برابر ہاتھ میں لیے ہوئے انگور کھا رہے ہیں، اور مکہ میں اس وقت انگور بالکل نہیں تھا۔ وہ کہتی ہے کہ جب ان کے قتل کا وقت قریب آیا تو انہوں نے صفائی کے لیے استران مانگا۔ اتفاق سے ایک کمسن بچہ اس وقت خبیب کے پاس چلا گیا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ استرا ان کے ہاتھ میں ہے اور بچہ بھی ان کے پاس ہے۔ یہ دیکھ کر گھبرائے تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بچہ قتل کر دوں گا؟ تو میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ان کو حرم کے باہر لایا گیا اور سولی پر لٹکانے کے وقت آخری خواہش کے طور پر پوچھا گیا کہ اگر کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اللہ عزوجل کی ملاقات قریب ہے۔ مہلت دینے کے بعد انہوں نے 2 رکعتیں نہایت اطمینان سے پڑھے اور فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ موت کے وقت ڈر کی وجہ سے دیر کر رہا ہے تو 2 رکعت اور پڑھ لیتا، اور اس کے بعد سولی پر لٹکا دیے گئے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا آخری سلام پہنچا دے۔ معزز ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اسی وقت سلام پہنچایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعلیکم السلام یا خبیب، اور ساتھیوں کو اطلاع فرمائی کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے قتل کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی پر چڑھایا گیا تو 40 کافروں نے نیزے لے کر چاروں طرف سے ان پر حملہ کیا اور بدن کو چلنی کر دیا۔ اس وقت کسی نے قسم دے کر یہ بھی پوچھا کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے اور تم کو چھوڑ دیا جائے؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ العظیم، مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میری جان کے فدیے میں ایک کانٹا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چبھے۔ معزز ناظرین، یہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی انتہا، اور ایسی شہادت اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نصیب فرمائے۔